السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ 22 پارے کی آیت ہے، آیت درود اسے کہتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس انداز سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں. لفظ انا لا کر اس میں اور تاکید کے معنی پیدا کیے گئے ہیں، اور یصلون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ عمل مسلسل چلتا ہے، مداومت کے ساتھ چلتا ہے. دیگر انبیاء علیہ السلام پر انعامات اور ان کے اعزاز اور مقام کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے، لیکن اور ان پر سلام بھی آیا ہے. قرآن کریم نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون. لیکن نبی علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے جب سلام کے لیے تمہید باندھی تو اس میں یصلون علی محمد نہیں کہا، بلکہ یصلون علی النبی. یہ نبی علیہ السلام کا اللہ کے یہاں جو مقام اور مرتبہ اور جو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کی رفعت و عظمت ہے، اس کو بتانے کے لیے پورے قرآن کریم میں صرف 4 مرتبہ آپ علیہ السلام کا نامی ذکر کیا گیا، ورنہ عموماً یا تو لقب سے پکارا گیا یا لفظ نبی کہہ کر خطاب کیا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا، اور یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اس طرح. اس سے آپ علیہ السلام کا اللہ کے یہاں جو مقام اور مرتبہ اور علو مقام ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. یہاں صاحب روح البیان کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے درود کا مطلب آپ علیہ السلام کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت عطا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی آپ پر مسلسل رحمت کا اترنا ہے. اور فرشتوں کی طرف اگر اس کی نسبت کی جائے تو اس کے معنی استغفار ہوتے ہیں،
اور بندوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کے معنی دعا کے، اور پرندوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کے معنی تسبیح کے۔ تو اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام پر مسلسل درود بھیجتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل آپ پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا تھا فرشتوں کو کہ اسجدوا لآدم، تو آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتوں نے بجز ابلیس کے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا اور آپ علیہ السلام پر درود پڑھایا گیا۔ آپ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو اگر اس دونوں عمل سے بھی سمجھنا چاہیں تو فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بڑا کام آپ علیہ السلام پر درود و سلام کو نذرانہ ہے، اس لیے کہ وہاں اس عمل میں صرف فرشتے تھے، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین شریک نہیں تھے، صرف فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ لیکن یہاں جب درود و سلام کی نوبت اور باری آئی تو یہاں اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ نے کسی عمل کے بارے میں، نماز کے، زکوٰۃ کے، کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرو، یہ ہم بھی کرتے ہیں ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں اس لیے تم بھی کرو، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے درود پاک کہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اس لیے ایمان والوں تم بھی نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھو۔ ایک مرتبہ ہم سب پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے یہاں پر ہر لحظہ، ہر وقت، ہر پل قبول ہی قبول ہے۔ دیگر تمام اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قبول اور رد کی کوئی ضمانت نہیں۔ ایک صاحب طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ان کو آواز آئی کہ لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری حاضری قبول نہیں، تمہاری حاضری قبول نہیں۔ اتفاق سے وہ آواز کو ان کے ساتھ کوئی چلتا تھا، اس نے بھی سن لیا تو انہوں نے کہہ دیا، پوچھا کہ تمہارے بارے میں تو جواب آ گیا کہ تمہارا یہ اللہ کی طرف سے کبھی انتظام ہوتا ہے، نظام چلتا ہے، اللہ کی طرف سے تو یہ حکم اور آواز آ گئی کہ تمہاری حاضری قبول نہیں، پھر کیا کرتے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 50 حج کر لیے ہیں اور 50 حج کرتے ہوئے میں نے یہی آواز سنی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ 50 حج کر چکے ہیں، 50 حج میں یہی میں نے سنا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے؟ کہ پھر وہ کون سا در ہے جہاں میری حاضری قبول ہوگی؟ قبول ہو کہ نہ ہو مجھے تو یہیں رہنا۔ پھر آواز آئی کہ ہم نے تیری بھی یہ بھی حاضری قبول کر لی اور اس کی برکت سے 50 حج بھی قبول کر لی۔ تو اللہ کی طرف سے قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اس کی ضمانت نہیں۔ چنانچہ حضرت محمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا، اور خط میں لکھا تھا کہ حضرت زندگی میں کوئی 2 رکعت نماز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو بتانے کے لائق ہو، قبول ہوئی۔ تو حضرت شیخ نے ان کے جواب میں لکھا تھا کہ تم 2 رکعت کی بات کرتے ہو، ہمارے پاس تو ایک ایسا سجدہ بھی نہیں ہے جو اللہ کو بتا سکے، جو اللہ کے یہاں قبول۔ اس لیے
عمل کرنے کے بعد جو استغفار ہے وہ اس لیے کہ یہ عمل ہم نے کر لیا، پتہ نہیں یہ عمل کہلانے کے لائق ہے کہ نہیں۔ وبالاسحار هم يستغفرون، صحابہ کی کیفیت بیان کی جا رہی، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، رات کا اکثر حصہ گزارتے تھے عبادت میں اور آہوزاری میں، اور وبالاسحار هم يستغفرون، اور سحر کے وقت یعنی اخیر وقت جب شام اور رات ڈھلتی تھی تو اس وقت استغفار کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب اس وقت مغفرت اور گناہوں سے معافی مانگتے تھے۔ تو اس کا منشا کیا تھا؟ منشا یہ کہ ہم نے جو رات بھر عمل کیا یہ ہماری نگاہ میں ہے، اللہ نے اس کو عمل کہنا چاہیے، تب یہ عمل ہوگا، اللہ نے قبول کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے تھے آزادی ہند کے لیے، انہوں نے اسیر مالٹا بننا گوارا کیا تھا، تو وہاں انگریز نے ان کو بہت دردناک اذیت دی تھی، لوہے کی گرم سلاخوں سے ان کی پیٹھ کو داغا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ یہ فتویٰ واپس لو، فتویٰ واپس لو، تو وہ کہتے تھے کہ فتویٰ واپس ہم نہیں لیں گے، تو وہ ان کے سامنے ایسے آنکھوں کے سامنے پھیلاتا تھا اور پھر ان کی پیٹھ پر کو ٹھنڈی کرتا تھا۔ تو یہ حال تھا، لیکن اخیر وقت میں جب وہ وہاں سے واپس آ گئے تھے مالٹا کی جیل سے، تو اخیر وقت میں وہ روتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی بھی ان کے ساتھ تھے۔ کسی نے یا غالباً مولانا حسین احمد مدنی نے ان سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ نے بڑی قربانیاں دی، وہیں پر حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قرآن بھی لکھا تھا، جو ہمارے یہاں اور ہر جگہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو حضرت آپ نے اتنی قربانیاں دی، آپ نے اتنی محنتیں کی، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے بڑی قربانیاں دی۔ مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، بھائی اصل ڈر یہ ہے کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی قربانیاں لے بھی لیتے ہیں اور قربانی قبول بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کبھی قربانیاں لے لیتے ہیں اور قربانی قبول بھی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ ہڈیاں پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے دل کی کیفیت۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولا الى اجسامکم، مختلف روایت ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے یہاں قبولیت کا مسئلہ ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا۔ علماء اور عارفین حج کرتے ہیں تو حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد یہ بہت پشیمان رہتے ہیں، بڑے شرمندہ رہتے ہیں اور اداس غمگین رہتے ہیں۔ فکر یہی ستاتی ہے کہ یہاں آئے اور یہاں آ کر اگر خالی ہاتھ گئے تو پھر اب جائیں گے کہاں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں قبول ہونا شرط ہے۔ تو تمام اعمال جو ہیں ان کے بارے میں یہ فکر ہے کہ یہ قبول ہوئے کہ نہیں، قبول ہوئے کہ نہیں، قبول اور رد کا اس میں اندیشہ ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ ادھر پڑھا اور ادھر قبول ہوا۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ ادھر پڑھا اور ادھر قبول ہوا۔ جب بندہ، طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 100 رحمتیں یا 10 رحمتیں، اور 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ منافق نہیں اور اب یہ جہنمی نہیں، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ نفاق سے بری ہے، یہ جہنم سے بری ہے۔ 100 مرتبہ پڑھو۔
اللہ کے یہاں درود پاک قبول ہی قبول ہے، یہ کبھی رد نہیں ہوتا، کبھی لوٹایا نہیں جاتا۔ اس لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو پڑھ سکے بہتر ہے، کہ اپنے وقت کا میں 1/4 یا 1/3 پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے، اس سے زیادہ اگر کر لے تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اوقات میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اوقات میں آپ پر 3/4 وقت درود پاک پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اوقات میں تمام اوقات بس آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تیری ضرورتیں پوری کریں گے اور غموں سے تیری حفاظت کریں گے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کلمہ طیبہ، یہ ان کلمات کے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ان تسبیحات کے اور حمد کے ان جملوں کے فضائل بتائے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام ان کلمات کے، ان تسبیحات کے فضائل ہمیں نہ بتاتے تو ہم ساری زندگی صرف درود ہی پڑھتے رہتے، صرف درود پڑھتے۔ درود پاک ایک عمل ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمہ اللہ کو بتایا تھا کہ میاں نماز، تلاوت اور درود پاک سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ نماز، تلاوت، درود، ان 3 سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسند الہند انہیں کہتے ہیں۔ شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مسند الہند کہتے ہیں۔ مسند الہند کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ سلسلہ چلتا ہے کہ ہم نے کس سے پڑھا، پھر ہمارے استاذ نے کس سے پڑھا، ان کے استاذ نے کن سے پڑھا، ان کے استاذ نے کس سے پڑھا۔ تو پورے ملک میں، یہ آج ملک چھوٹا ملک ہے، اس وقت جو ملک تھا غیر منقسم ملک، آج اس میں 11 ریاستیں وجود میں آ چکی ہیں۔ برما اس میں تھا، اور بنگلہ اس میں تھا، اور پڑوس اس میں تھا، اور نیپال کا نہ جانے کتنے ممالک اس میں تھے، جو 11 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے۔ اتنے بڑے ملک کے وہ مسند الہند تھے۔ تو پورے ملک میں جتنے لوگوں کے سلسلے چلتے تھے وہ آخر میں پہنچتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ جتنے لوگ علم حاصل کرتے تھے تو وہ تمام کے استاذوں کے استاذ چاروں طرف سے جب پہنچتے تھے تو ایک ہی گھر پر پہنچتے تھے، وہ تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، علم حدیث میں اور علم تحقیق میں اور علم کلام میں بڑا نادر کام کیا۔ حجت اللہ البالغہ بڑی عظیم تصنیف ہے۔ وہ کہتے ہیں بلغنا ما بلغنا بھی، ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ درود پاک سے ملا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ درود پاک سے ملا ہے۔ اس لیے کہ سینہ کھلتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے کھلتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ بالاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ پروردگار کے نور کی وجہ سے کھلا ہے۔ تو اللہ کے نور سے سینہ کھلتا ہے، اور اللہ کا نور کثرت ذکر اللہ کے اہتمام سے آتا ہے۔ لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور درود پاک اللہ کا ذکر بھی ہے، درود بھی ہے۔ پھر درود پاک کی کثرت ہے، آنکھ بند ہوتے ہی، آنکھ بند ہوتے ہی، بلکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے والا جو عمل ہے، فرشتوں کا آنا اور نبض پر ہاتھ رکھنا، ابھی صرف ہاتھ رکھا ہے، ابھی روح قبض نہیں کی ہے، صرف نبض پر ایسا ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ سامنے کا دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ ملک الموت جیسی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح، تو ان کے ہاتھ رکھنے کی تاثیر یہ ہے
کہ یہ آس پاس کا دکھنا بند ہو جاتا ہے، اوپر کا دکھنا شروع ہو جاتا ہے، عالم بالا منکشف ہو جاتا ہے، عالم دنیا نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو جیسی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں وہیں سے سب سے پہلے اگر کوئی چیز سہارا بنتی ہے تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق۔ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ جس کو ہم بڑا سمجھتے تھے وہ کھوٹا تھا، جس کو ہم اصلی سمجھتے تھے وہ نقلی تھا۔ کامیاب اور کام میں آنے والی چیز صرف اور صرف یہ ہے۔ وہاں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز یہی ہے، اس لیے کہ آج جس کے پاس پیسے ہیں، آج جس کے پاس پاسپورٹ ہے، جس کے پاس وقت ہے، جس کو اللہ نے صحت دی، وہ ٹورز کے ذریعے کسی طرح کوشش کر کے مدینہ پہنچ جاتا ہے، مدینہ منورہ۔ وہ روضہ رسول پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جالی پر جا کر درود و سلام کے نذرانے پیش کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ خوش قسمت اور سعادت مند لوگ موجود ہیں جو جمعے کی نماز حرم میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ خیالی بات نہیں، وہاں ملاقات ہوئی تھی کچھ لوگوں سے، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ہر جمعے کو نماز یہیں آ کر پڑھتے ہیں۔ ممبئی کے لوگ تھے، ہر جمعے کو نماز یہاں آ کر پڑھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہیں تو روزانہ یا ہر ہفتے روزہ رسول پر جا کر حاضری دے دیں، اور مدینہ پاک میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ تو روزانہ روزہ رسول پر ہیں، آمنے سامنے ہیں، وہ روزہ رسول سے قریب ہیں اور بہت قریب ہیں، اور ان پر رشک کرنا چاہیے، ان پر رشک کرنا چاہیے، تعجب کرنا چاہیے، اور اس نعمت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن قیامت کے دن وہ لوگ قریب نہیں رہیں گے، قیامت کے دن وہ لوگ قریب نہیں رہیں گے جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس پاسپورٹ ہے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، جو ہر ہفتے یہاں سے وہاں جا کر جمعے کی نماز پڑھتے تھے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب وہ ہوگا جو آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، وہ قریب، جو جتنا درود پاک پڑھتا ہوگا قیامت کے دن وہ تقریب۔ غریب ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، لیکن درود پاک پڑھتا ہوگا، محشر کے میدان میں وہ آپ سے قریب، وہ آپ سے قریب۔ امیر ہے، پاسپورٹ ہے، مدینہ جاتا تھا، لیکن درود پاک کا اہتمام ہے، وہ آپ سے دور۔ اس لیے اکابرین کے یہاں پر اس کا بڑا اہتمام تھا۔ مفتی اعظم تھے پاک و ہند کے، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باوجود اپنے مشاغل کی کثرت کے، مصروفیت کے، جمعے کے دن پابندی سے وہ 3000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، 3000 مرتبہ۔ ایک جگہ ایک مدرسے میں گئے تھے تو وہاں استاد نے رجسٹر لا کر بتایا تھا کہ جمعے کے دن بچوں کا مسابقہ کروایا جاتا ہے کہ کون کتنے مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اور شام میں اس کو لکھا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ، ہر ہفتے کا ریکارڈ رہتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بچے کے 20-20 ہزار مرتبہ درود پاک تھے، 20-20 ہزار۔ کرجگاؤں کی ایک بچی ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 1 کروڑ۔ اللہ کی ایک رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ باغ میں تشریف لے کر گئے، وہاں آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، 4 صحابہ ایسے ہیں جو ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ رہتے ہی تھے۔ آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہمیں اندیشہ ہوا، ڈر گئے، ہم گھبرا گئے۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، خوشی کے مارے ایسا دمک کھلا ہوا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ڈر گئے تھے، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو کہا، آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے آ کر یہ مدعا سنایا کہ آپ کے امتی میں سے جو کوئی 1 مرتبہ آپ پر درود پڑے گا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا،
اس کی خوشی میں، شکریہ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا. اور یہ ذکر اللہ اور خصوصاً درود پاک کا اہتمام ایسا ہے، انسان کی قلب کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. قلب یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بدلنا. وہ کبھی غم میں رہتا ہے، کبھی خوشی میں رہتا ہے، کبھی شکر میں رہتا ہے، کبھی وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، کبھی صبر کہتا ہے، کبھی الجھ جاتا ہے. اس کی کیفیت بدلتے رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. تو درود پاک کے کثرت کے اہتمام سے قلب کی کیفیت میں بگاڑ نہیں آتا کہ آج انسان کی طبیعت چاہے گی کہ نیک عمل کروں، قرآن پڑھوں، باوضو رہوں اور نوافل کا اہتمام کروں، اور کل یہ کیفیت رہے گی کہ مسجد کی طرف قدم ہی نہیں اٹھیں گے. تو یہ انسان کی کیفیت رہتی ہے. درود پاک پڑھنے والا اور کثرت سے پڑھنے والا، اس کی کیفیت ہمیشہ یکساں رہتی ہے، بلکہ ترقی پذیر رہتی ہے. وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، گناہوں کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے. اللہ کی طرف سے غیبی نظام چلتا ہے. جمعے کے دن تو خصوصاً درود پاک کے بڑے فضائل. وہ جو بعض جگہ ایک درود پر اتنی مرتبہ، ایک جگہ اتنی مرتبہ جو فرق ہے، جیسے نمازوں کے بارے میں ہے کہ 25 گنا ثواب ملتا اور کہیں ہے 27 گنا ثواب ملتا ہے. تو اس کا جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے علاوہ پڑھیں گے تو اتنا ثواب، جمعے کے دن پڑھیں گے تو اتنا ثواب. اس لیے جمعے کے دن تو درود پاک کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے. اکابرین کے یہاں اور علماء کے یہاں، مشائخ اور صوفیاء کے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہے، بہت اہتمام. جمعے کا دن درود پاک کے لیے خاص. مکہ مکرمہ کی بڑی عبادت طواف فرائض کے بعد، مدینہ منورہ کی بڑی عبادت درود پاک فرائض کے بعد، اور جمعے کے دن بڑی عبادت درود پاک. بلکہ جمعے کے دن ایک خاص درود بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تو یہ ایک پوسٹر وہ ہمارے گھر میں بھی لگا دیا جائے. بعض کیرلا کے علاقے، یہ کرناٹک کے علاقے میں ہم نے دیکھا، اور بھی کہیں اپنے یہاں اطراف میں بیگاؤں میں اور بعض مقامات پر دیکھا کہ جمعے کے دن امام صاحب دعا ہی نہیں کرتے. جمعے کے دن امام صاحب دعا نہیں کرتے، بیٹھے بیٹھے تسبیحات کے بعد پہلے وہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، تاکہ سب کا اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ درود ہو جائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس کو پرنٹ کر کے اپنے گھر میں بھی نمازوں کی جگہ جہاں ہوتی ہے خواتین کے لیے وہاں لگا دیا جائے کہ وہ بھی اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اور ہم لوگ بھی جمعے کے دن اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں. اذان جمعہ سے پہلے اگر مسجد میں آ جائیں تو سورہ کہف کی تلاوت ہو جاتی ہے، اور کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک آسانی سے ہو جاتا ہے. سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علی النبی الامی، اگر یہ یاد ہو جائے تو یہ نسائی شریف کا درود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے. اور جب تک یہ یاد نہ ہو جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے. جب زیادہ مقدار میں پڑھنا مقصود ہو تو چھوٹا درود پاک پڑھنا چاہیے جو کثرت میں زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے. تو وہ صلی اللہ علی النبی الامی، یہ درود اگر ہم پڑھیں گے تو 2.5 منٹ میں 100 مرتبہ ہو جاتا ہے. 2.5 منٹ میں 100 مرتبہ، 10 سے 12 منٹ میں 1000 مرتبہ ہوتا ہے آسانی سے. 1000 مرتبہ درود شریف کے لیے بھی ایک عجیب روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. جنت کو آپ علیہ السلام نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، چشموں کو دیکھا، حوروں کو دیکھا، غلمان کو دیکھا، محلوں کو دیکھا، موتیوں کو دیکھا، زعفران کو دیکھا، زمین کو دیکھا، چھت کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، اور نہ جانے کیا کیا دیکھا. فکان قاب قوسین او ادنی. اب اللہ ہی کو دیکھ لیا تو پھر کیا دیکھنے کی چیز رہ گئی تھی.
لیکن اس سب کچھ دیکھ کر آنے کے بعد آپ نے جنت کے احوال اور کیفیات کو مختصر بیان کیا، اور پھر اس کے بعد کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. بہرحال جنت ایسی چیز ہے کہ نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر ایسا خیال گزرا. جنت ایسی چیز ہے جو چیز دیکھی نہیں اس کا خیال دل میں آئے گا کیسے؟ جنت ہے ہی ایسی چیز. اس جنت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہو وہ موت سے پہلے پہلے خواب میں اپنی جنت کو دیکھ لے گا. جو اور کتنا مختصر چھوٹا درود صلی اللہ علیہ نبی 10 سے 12 منٹ میں آسانی سے ہو جاتا ہے. 10 سے 12 منٹ ہم کہاں نہیں دیتے، سب کو پتہ ہے کہاں نہیں دیتے، سب جانتے ہیں کہاں وقت نہیں دیتے. تو 10 سے 12 منٹ پہلے اذان سے اگر مسجد میں آ جائے 1000 مرتبہ درود شریف ہو جاتا ہے. اور اگر روزانہ اہتمام کر لیں سونے سے پہلے 10 منٹ نکال لیں 1000 مرتبہ درود شریف کریں گے وہی اطمینان. یہ عمل اس وقت اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو چاہتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قلم اٹھا لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ آپ پر تقریر کر دیتا ہے. تو کم سے کم آپ کی امتیوں کی طرف سے آپ کو تحفہ اور سوغات تو پہنچتا رہے، درود پاک کے نذرانے پہنچتے رہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.